اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن برے القاب اور برے نام رکھنے سے منع کرتا ہے، طعنے دینے سے منع کرتا ہے، مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو دل آزاری کرتی ہیں، کسی کا دل دکھاتی ہیں، قرآن منع کرتا ہے، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ وہی ننھی سی خوبصورت آیت لقد کرمنا بنی آدم۔ جہاں انسان کی عزت پہ آنچ آئے، عزت نفس پہ آنچ آئے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس آبگینے کو ٹھیس پہنچے، قرآن منع کرتا ہے، مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ اب یہ دوسرا فساد ہے ہمارے زمانے کا، جس کو میں سورہ نور کی 2 آیتوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی قرآن کا یہ حکم ہے کہ ڈونٹ اسٹیئر، تاکو مت، بھلے چاہے تاکنے کے بعد لا حول ولا قوت الا، تاکنا ہی نہیں ہے، نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے اس ایک فلسفے کو یا اس آیت کو میں 2 اور آیتوں سے جوڑتا ہوں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ آخری ان 2 آیتوں میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش سے منع نہیں کر رہا، زنا سے منع نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا، نہ فحش کے پاس جاؤ نہ زنا کے پاس جاؤ، پاس نہ جاؤ سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کنڈیشنز کو بھی اوائڈ کرو کہ ایسا ہو جائے۔ یہ شروعات دیکھنے سے، تاڑنے سے، اسٹیئرنگ سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے محبوب یا محبوبہ کو غور سے دیکھتے ہیں تو شیطان کا کام شروع ہوتا ہے، نفسانی خواہشات زور پکڑتی ہیں اور فساد دماغ میں آتے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، اور آپ کی بڑی توانائی پھر اس مسئلے میں الجھ کے رہ جاتی ہے۔ اور جو چیزیں آپ سوچتے رہتے ہیں، یہ نظام جسم کا ایسا ہے کہ وہ آپ کے حواس پہ اتنی طاری ہوتی ہیں کہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو شروعات سوچ سے ہوتی ہے، ذہن صاف ہوتا ہے، جسم صاف ہوتا ہے، عمل صاف ہوتا ہے۔ ذہن خراب ہوتا ہے، سوچ خراب ہوتی ہے، فکر خراب ہوتی ہے، عمل خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار والدین یہ کہا کرتے تھے بچوں سے کہ اچھی صحبت میں رہو۔ If you esteem your own reputation, associate yourself with men of good, for it is better to be alone than to be in bad company۔ اور تنہائی رہنے میں کیا حرج ہے؟ انسان بذات خود ہے ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اور محشر خیال میں اگر اللہ کی آیات اور فکر و تدبر آ جائے تو پھر تو انجمن بھی ایسی نورانی ہوتی ہے اور ایسا مزہ آتا ہے کہ اس میں کوئی آ جاتا ہے تو یعنی اس خلل سے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں آ گئے، میں تو بڑے اچھے کیفیت میں تھا۔ تو یہ سب یہاں کی باتیں ہیں، لہٰذا اپنی نظروں کو ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے۔ ہماری اپروچ کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، میرے سامنے عورتیں نہ لائی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری نظر بھٹکتی ہے، میرا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، شیطان زور مارتا ہے۔ یعنی میں اپنی نظریں قابو میں نہیں رکھ سکتا، ان کو سامنے مت لاؤ، ان بیچاریوں کو باندھ دو اندر، کمروں میں بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو، مسجدوں میں مت آنے دو، کسی طرح سامنے نہ لاؤ، کیونکہ میرے سے میرا شیطان قابو میں نہیں آتا۔ یہ جانور جب میرا افان مارتا ہے تو میں اسے قابو میں نہیں کر سکتا، میں اپنی نظریں نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کے حکم سے الٹا چلنے کی نشانی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 31 میں مومنات سے خطاب ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے مردوں سے قرآن نے خطاب کیا ہے کہ نظریں نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی قرآن کی روح سے مرد کی عصمت زیادہ اہم ہے بنسبت عورت کے۔ مرد کے سماج میں الٹا ہے کہ عورت کی عصمت بہت اہم ہے، اس پہ ذرا سا داغ آیا تو بوال مچ جاتا ہے۔ وہ عورت کہیں بات بھی کسی سے بیچاری کر لی تھی تو الزام لگ جاتے ہیں کہ تو مردوں سے باتیں ملاتی ہے، کردار اچھا نہیں ہے اس کا،
قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مرد کی عصمت زیادہ ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر سب مرد یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو عورت کی عزت پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ یہ ہے فلسفہ قرآن کا۔ عورت محفوظ، ایگریسر جو ہے، جو ظالم ہے، جو حملہ کرتا ہے، اس کو سمجھا دیا کہ تمہیں نہیں کرنا، تو پورا سماج محفوظ ہو گیا، عورت تو خود محفوظ ہو گئی۔ یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، اسلام میں ہے۔ مرد باعصمت ہونا زیادہ ضروری ہے، عورت تو خود باعصمت ہو جائے گی۔ اسی لیے پہلے حکم قرآن میں مرد کے لیے آیا ہے، 30 میں مرد ہے نور، 31 میں عورت سے خطاب ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے جو بتاتا ہے قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں کیا چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ایک مردانہ سماج ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیشہ ہر دور میں اس کا احیا ہوا۔ میں یہ نہیں کہوں گا آیا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے اسلام۔ جو لوگ اورینٹسٹ کو پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا خاص احساس ہوا ہوگا کہ اسلام کو صرف محمد رسول اللہ سے جوڑتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت آدم مسلم تھے، اسلام تو جب سے ہے، لیکن ہر دور میں اس کو کرپٹ ہوتا رہا، پلٹتا رہا، ختم ہوتا رہا، اور جیسا آج کا دور ہے کہ اسلام کے نام پہ آج پھر وہ دور ہے کہ اگر نبوت کے دروازے بند نہ ہوتے تو نبیوں کا آنا طے تھا، اور اگر مکمل دین نہ دیا جا چکا ہوتا، کتاب نہ دی جاتی، تو کوئی اور کتاب آ جاتی۔ اور یہ ایک الگ نقطہ ہے جو غور کرنے کا ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ جب شیطان کو اجازت دے دی گئی تو اس وقت تک کے لیے کہ جب انسان اٹھایا جائے گا، تو بھٹکانے والے کو دی اجازت قیامت تک ہو گئی۔ راہ رو کیوں بند کر دیے گئے؟ راہبر کیوں بند کر دیے گئے؟ یوں بند کر دیے گئے کہ جس امت پہ دین مکمل کر دیا گیا اور مکمل کتاب دے دی گئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، تو یہ اس کی شان ہے کہ اس کے ہر فرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ اس پیغام کو لے کے چلو۔ یعنی دل روتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ تک احساس نہیں ہے کہ کیا مرتبہ دیا گیا ہے اس امت کو۔ یہ جو حامل قرآن امت ہے، جس کو امانت یہ دی گئی ہے، اس کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل کر کے ایک ایسے سماج کو تشکیل دے جو دوسروں کو اپنی طرف راغب کرے۔ تو یہ کام تو ہمارا تھا، جبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، جو یہ ایک آیت ہے، اور رسول تم پہ گواہ ہوں گے، تم رسول پہ گواہ۔ کس چیز کی گواہی ہے؟ رسول تو یہ گواہ ہوں گے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا تھا۔ کیا ہم گواہی دے سکیں گے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جب عمل میں نہیں ہے تو اس کا پرچار کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل دماغ بوکھلا دیتی ہیں کہ یا اللہ یہ کیا منظر نامہ ہے اس وقت، اور اس کے اوپر زوم ہیں اپنی دینداری کے، تعصبات ہیں۔ تو یہ 2 آیتیں میں نے اس وجہ سے لی۔ اب یہ تیسرا نقطہ جو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اپنے طور میں بہت اہم ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کا پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، انہیں فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہی شروع کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، جہاں آدم کو بھیجا جا رہا تھا اور شیطان نے اجازت مانگی تھی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ پھر جو بھی کتاب ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے، تو یہ اسے کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کے آنے تک، کہ بھئی جو بھی ہدایت آئے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہاں میں نے سر سے اس لیے چنا ہے اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پہ کفروا و کذبوا ایک ساتھ ہے۔ مجھے پتہ نہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے، میرے ہوئے ہوئے۔ ایک سزا ہے کفروا اور کذبوا کی، جنہوں نے انکار کر دیا وہ تو کافر ہیں، جنہوں نے جھٹلا رکھا ہے، تکذیب کرنے والے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ہیں، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے بچپن سے کہانی سنی ہے کہ مسلمان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اگر جہنم کی سزا ملی تو تھوڑے دن ملی، واپس لیے جائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آیت؟ کفروا کذبوا، جنہوں نے انکار کر دیا ماننے سے اور جنہوں نے جھٹلایا، دونوں کو آگ کی سزا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کذب کیا ہے۔ الکذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا، یہ محیط سے ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو،
اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. یعنی ہمیں قرآن کی سچائی پورا یقین ہے، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اگر اس کی گواہی نہیں دے رہا تو یہ تکذیب ہے. پریکٹیکلی دس از واٹ از ہیپننگ. جو ہم کر رہے ہیں آج کہ قرآن کی عقیدت کا تو یہ عالم ہے کہ کہیں پتہ لگ جائے قرآن شہید ہو گیا تو نعوذ باللہ قتل عام اور فساد، کتنے معصوم ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن کی سچی تکذیب تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہوتی ہے. کیونکہ جو کتاب ہدایت آئی تھی اس سے ہم ہدایت نہ لے کے اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں، نہ سمجھیں نہ سمجھائیں، تو اس سے زیادہ اس کی تکذیب اور کیا ہے. ایک ہدایت نامہ جو ہدایت کے لیے تھا کہ آپ پہلے خود ہدایت حاصل کیجئے، اول مسلم خود بنیے، اور اس کے بعد لوگوں تک اس چیز کو لے کے جائیے.